بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ عمران خان نے احتجاج کی کال کیا دی ہے کہ ان کے خلاف ایک شدید قسم کا پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے، نیا پروپیگنڈا لانچ کیا گیا ہے، بلکہ ایک نئی سیریز آف پروپیگنڈا، طرح طرح کی چیزیں آج آ رہی ہیں عمران خان کے خلاف۔ اور یعنی ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ان کی تو ختم ہو گئی ہے اسٹرینتھ پاکستان میں، ان کو تو کوئی فالو ہی نہیں کرتا، ان کا تو کوئی نام لیوا باقی نہیں بچا، ان کے نام پر تو لوگ باہر نہیں نکلتے، ان کے نام پر تو احتجاج کرنے والے لوگ جمع نہیں ہوتے، ان کے لیے تو جو ہے وہ 2-4 ہزار بندہ بھی نہیں نکلتا۔ اور دوسری طرف خوفزدہ یہ ہے کہ کال عمران خان نے دی ہے پاکستان بھر میں احتجاج کرنے کی، اور ادھر پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے، ملکی اخبارات میں، غیر ملکی اخبارات میں، ملکی میڈیا میں، اور پریس کانفرنسز شروع ہو گئی ہیں۔ اب دیکھیے ایک خبر لگوائی گئی ہے برطانوی اخبار میں، دی گارڈین میں، اس میں کہا گیا، اس میں سورسز سے یہ خبر لگائی گئی ہے کہ عمران خان کی خواہش ہے کہ وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن فوج ان سے ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن فوج ان کو ڈیل نہیں دینا چاہتی، عمران خان ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ اور بھائی یہ تو چلیں ٹھیک ہے، گارڈین نے خبر لگا دی کہ، اور اسٹیبلشمنٹ کے سورسز سے لگائی ہے، لیکن عمران خان کا بھی تو کوئی حوالہ دینا کہ اس نے کس مقام پر، کہاں پر ڈیل آفر کی ہے، کس کو کی ہے، یا ڈیل کی خواہش کا اظہار کیا ہے، کس کو کیا ہے۔ عمران خان نے کہیں ڈیل مانگی ہے، کس سے مانگی ہے، کوئی اس کی ڈیٹیلز بھی تو شیئر کی جائیں۔ صرف یہ خبر لگائی گئی ہے کہ عمران خان نے ڈیل کے لیے، یعنی عمران خان ڈیل چاہتے ہیں اور ان کو ڈیل دینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کا جو دوسرا حصہ تھا وہ آج انصار عباسی صاحب نے اپنی سٹوری میں دی نیوز میں اور جنگ میں لگایا ہوا ہے۔ ان کی سٹوری یہ ہے کہ پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرا کے دینا چاہتی ہے یا ریلیف دلوانا چاہتی ہے، یعنی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو ریلیف دیا جائے، اور ادھر سے بھی انکار ہے۔ اچھا، اب یعنی یہ وہی سٹوری ایک اور طریقے سے لگائی گئی ہے، ایک اور انداز میں لگائی گئی ہے کہ یہاں پر عمران خان تو نہیں، لیکن پارٹی کی لیڈرشپ سفارش کر رہی ہے کہ جی عمران خان کے ساتھ کوئی رعایت کی جائے، ورنہ دیکھیں نا اب یہ مجبوری ہے، احتجاج کرنا پڑے گا، احتجاج کی کال آ گئی ہے تو آپ کچھ نہ کچھ ان کو دیں، کچھ نہ کچھ ان کو ریلیف دیں۔ اب یہ کس نے کہا ہے، کس کو کہا ہے، کیا ریلیف مانگا ہے، کب، یعنی کس قیمت پر مانگا ہے، تو اس کی ظاہر ڈیٹیلز اس سٹوری میں شامل نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو کانگریس کے 46 کانگریس مین نے خط لکھا ہے پھر پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہیں اس پر بات کی جائے، اور ایمبیسڈر جو ہیں امریکہ کے پاکستان میں وہ بھی اس پر مؤثر آواز اٹھانے میں ناکام رہے ہیں، اور انہوں نے بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کوئی بات نہیں کی۔ اب اس کو تعبیر کیا گیا ہے اس بات سے کہ جی دیکھیں پاکستانی جو ہیں، یعنی پی ٹی آئی جو ہے، یہ پی ٹی آئی امریکہ کو مداخلت کی دعوت دے رہی ہے پاکستان کے معاملات میں۔ میں حیران ہوں اس انٹرپریٹیشن پہ کہ کیسے مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں۔ دیکھیں اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یعنی یہ حکومت، یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ بہت اس بات سے خوفزدہ رہتی ہے کہ پاکستانی جو یعنی پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، اوورسیز لیڈرشپ یا اوورسیز پاکستانی جو ہیں، وہ کیوں خط لکھتے ہیں، یا وہ کیوں لابنگ کرتے ہیں، یا وہ کیوں لابنگ فرم ہائر کرتے ہیں، یا لابسٹ کو کیوں استعمال کرتے ہیں، اور یہ کہ یہ پاکستان کی کوئی خدمت نہیں ہے، یہ پاکستان کے خلاف قدم ہے اٹھانا کہ لابسٹ کو استعمال کیا جائے اور خط لکھوایا جائے۔ تو یہ پاکستان کے خلاف ہے کہ لابنگ نہ کی جائے، لیکن کیا یہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہوں؟ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو لابسٹ ہیں وہ خط لکھوا کر پاکستان کے خلاف ایک سازش کر رہے ہیں، تو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر کے پاکستان کے خلاف سازش نہیں کر رہے؟ آپ دیکھیں نا جو ابھی انتظار پنجوتا کے ساتھ ہوا ہے، اس پر پاکستان میں تو کسی کو تشویش نہیں ہے، نہ پاکستان کی عدالتوں کو تشویش ہے، نہ پاکستان کے کسی اور ادارے کو تشویش ہے، نہ پارلیمنٹ کو تشویش ہے، نہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو تشویش ہے۔ اور یہاں پر جو بغیر ٹرائل کے لوگوں کو جیل میں رکھا گیا ہے، جن لوگوں کے آج تک پولیس نے ریکارڈ جمع نہیں کرایا اور 2-2 سال سے وہ جیل میں ہیں، یاسمین راشد ہوں یا باقی سارے لوگ جو لاہور کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں، ان سارے لوگوں کو بغیر ٹرائل کے جب جیل میں رکھا گیا ہے، بھائی وہ ثبوت ہیں ان کو دیں، ان کو مجرم ثابت کریں، ان کو سزائیں دلوائیں، تاکہ پتہ چلے کہ ان کو ساتھ ساتھ سزا ہوئی بھی ہے اور یہ سزا کاٹ رہے ہیں۔ لیکن بغیر ٹرائل کے لوگوں کو جیلوں میں قید رکھنا، کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہیں؟ تو حیرت کی بات ہے اور منافقت کی بات یہ ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نہیں بولیں گے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اگر دنیا کے کسی فورم پر کوئی آواز اٹھائے گئے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف قدم اٹھا لیا جی۔ یعنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان کے خلاف نہیں ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھانے کا مطالبہ جو ہے یہ پاکستان کے خلاف ہے۔
تو کہاں کی حکمت ہے, کیسی حکمت ہے؟ اور پھر عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ یہ غیر ملکی پی ٹی آئی غیر ملکی طاقتوں کو مداخلت کی دعوت دے رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ امبیسڈر کیوں مداخلت نہیں کر رہے. میرا خیال ہے یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے, کیونکہ پی ٹی آئی اوورسیز پاکستانیز جو ہیں انہوں نے اگر فرض کیجئے, مان لیجئے کہ لابنگ فرم ہائر کی بھی ہے, اور ان لابنگ فرم نے اگر کانگریس مین کو جو ہے وہ کنونس کیا بھی ہے خط لکھنے کے لیے, اگر مان لیا جائے اگر یہ ہوا ہے, تو بھی اس کا مطلب مداخلت نہیں ہے, اس کا مطلب آواز اٹھانا ہے. یہ کہاں کس نے انٹرپریٹیشن کر دی کہ جی مداخلت کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ مداخلت نہیں ہے, یہ تو محض آواز اٹھانا ہے کہ آپ آواز اٹھائیں. اور امبیسڈر سے بھی کو پاکستان میں مداخلت کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا, امبیسڈر سے بھی کہا جا رہا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کم از کم اپنی آواز تو اٹھائیں, کم از کم اس کو کوئی ذکر تو کریں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, اور ہو تو نہیں ہے نا, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہاں پر ارشد شریف کو کیسی بے شرمی کی بات ہے کہ قاضی فائز نے اپنے دور اقتدار میں جب وہ چیف جسٹس رہے ایک بھی سماعت نہیں کی قاضی فائز کے مقدمے کی, ایک بھی سماعت. تو کیا قاضی فائز کو یہ مقدمہ نظر نہیں آیا کہ ان کی کورٹ میں پڑا ہوا ہے اور اس کی سماعت کرنی تھی اور اس کو کیس فکس کرنا تھا؟ اور یعنی ایک شخص جو ہے وہ پاکستان میں اپنی جان سے چلا گیا, اس پر کوئی آواز بھی نہ اٹھائے. اور پھر یہ جو انتظار پنجوتا, تازہ ترین مثال جو ہے, بے شمار چیزیں ہوئی ہیں, لوگوں کے گھروں میں گھس کر خواتین کو اٹھانا, یرغمال بنا لینا, اور ان کے شوہروں کو 26ویں آئین ترمیم کے لیے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے کہنا. یہ سب چیزوں کے اوپر اگر کوئی آواز اٹھانے کے لیے کہے تو کیا پاکستان کے خلاف بات ہے؟ نہیں, یہ پاکستان کے فائدے کی بات ہے. کیونکہ اگر پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند ہوں گی, اگر پاکستان میں رول آف لا ہوگا, تو یہ پاکستان کے فائدے کی بات ہے, یہ پاکستان کے نقصان کی بات نہیں ہے. تو یہ ایک غلط انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے کہ جی پاکستان میں امریکہ کو مداخلت کی دعوت دی جا رہی ہے. انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھانے کا کہنا اور مداخلت کی دعوت دینا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. تو یہ انٹرپریٹیشن میں اس کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہوں, میں سمجھتا ہوں یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے. دوسرا, جو فوٹیجز جاری کی ہیں, عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ دو جی بڑی تم سی سی ٹی وی فوٹیج مانگتے تھے, یہ لو سی سی ٹی وی فوٹیج اور یہ لو ثبوت. تو اس پر تو خیر شیخ وقاص اکرم کا رد عمل آ گیا, وہ کہتے ہیں جی ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج مانگی تھی, ہم نے موبائل اور کیمروں کی فوٹیجز نہیں مانگی تھی, سی سی ٹی وی فوٹیجز دکھائیں تاکہ پتہ چلے کہ اصل میں کیا ہوا ہے. تو وہ تو ابھی بھی نہیں دی گئی, یہ ان کا رد عمل سامنے آیا ہے. بہرحال ایک پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا ہو گیا ہے عمران خان کے 24 نومبر کی احتجاج کی کال دینے کے فوراً بعد, اور ان کو ہر طرف سے رگیدا جا رہا ہے کہ جی یہ امریکہ میں لابنگ کر رہے ہیں, یہ جی امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں, یہ جی مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں, یہ جی اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگ رہے ہیں, یہ جی ان کی پارٹی کے لوگ اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کے لیے مدد مانگ رہے ہیں. تو یہ سارے جو ہے یہ پروپیگنڈا مشین شروع ہو گئی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ تو وہی چلاتا ہے جو اس کو چلانے کے لیے کہا جاتا ہے. تو ایسے میں پھر وہی آواز زیادہ بلند ہو جاتی ہے جو ہر طرف ہیڈ لائنوں میں سارا دن چلتی رہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ شیخ وقاص نے بھی اس کو رسپونڈ کیا, انہوں نے کہا کہ جی بات اگر کرنی ہے کسی نے تو وہ ڈائریکٹ عمران خان نے کرنی ہے. ہم لیڈرز جو ہیں یہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو کہنے والے یا پیغام دینے والے کون ہوتے ہیں؟ جو بات کرنی ہے جس نے کرنی ہے وہ ڈائریکٹ عمران خان, بات کرنی ہے تو ڈائریکٹ عمران خان سے کریں یا عمران خان سے ہوگی. بات کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے عمران خان خود فیصلہ کریں گے کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے, وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے, اور پھر لوگ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا. تو ہم کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ تو یہ جو ہے وہ بہرحال ایک ماحول ایک یوں اس طرح سے اس کو بنایا جا رہا ہے. دوسری طرف عمران خان پر, یعنی ایک طرف عمران خان کو یوں رگیدا جا رہا ہے ان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے, اور دوسری طرف ان پر پرچے کاٹنے کی تیاری ہو رہی ہے, نئے پرچے کاٹنے کی. اور اس کا جواز کیا ڈھونڈا جا رہا ہے؟ جواز یہ ہے کہ عمران خان نے چونکہ 24 نومبر کے احتجاج کی کال خود دی ہے, اور اب اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہوگا اس کے عمران خان ذمہ دار ہے, کیونکہ حکمت عملی عمران خان بنا رہے ہیں, اسٹریٹجی عمران خان دے رہے ہیں, کال کی تاریخ عمران خان دے رہے ہیں. تو چونکہ سب چیزیں عمران خان خود کر رہے ہیں تو اس لیے وہی ذمہ دار ہیں, اور پرچے بھی انہی کے خلاف کاٹے جائیں گے. تو عمران خان پر نئے پرچے کاٹنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں تاکہ اگر وہ ان کیسز سے جو ان پر چل رہے ہیں ان سے ان کو کوئی ریلیف ملتا بھی ہے عدالتوں سے, تو فوری طور پر ان کو نئے پرچوں میں ڈال دیا جائے اور ان کو باہر نہ آنے دیا جائے. یہ وہ فارمولا پاکستان میں سیٹ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی حکومت چاہے اور کوئی بہانہ بنا کر کوئی پرچے کاٹ کر کسی شخص کو تا حیات اندر رکھنا چاہے تو رکھ سکتی ہے. یعنی اگر کل کو عمران خان کی حکومت آتی ہے اور وہ چاہیں کہ نواز شریف کو یا مریم نواز کو تا حیات اندر رکھیں, تو ان کے پاس بھی یہ سارے جواز موجود ہوں گے, وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے کوئی نہ کوئی چیز کر کے تا حیات اندر رکھ سکتے ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے نا کہ وہ فوراً ڈیل کر لیتے ہیں,
مریم نواز بھی ڈیل کر کے باہر چلی جاتی ہیں, نواز شریف بھی ڈیل کر کے باہر چلے جاتے ہیں, تو وہ تو ڈیل کر لیتے ہیں, ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کو تو اگر آپ مقدمات میں پھنسائیں گے تو وہ اگلے دن میں کہیں گے آؤ یار بیٹھو بات کرو, سیدھی سیدھی بات ہے, ڈیل کرو, باہر جاؤ, ہمیں ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا ہمارے بارے میں کوئی کیا کہے گا, ہمیں یہاں سے باہر نکالو. تو وہ تو ڈیل کر کے نکل جاتے ہیں. تاریخ تو یہی بتاتی ہے. تو عمران خان پر بہرحال نئے پرچے کاٹنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اچھا, شاہ محمود قریشی صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ قیادت ہمارے پاس بھی تو آئے اور ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی مشورہ دے دیں. یہ درد میں ڈوبا ہوا ایک چھوٹا سا شکوہ تھا, اور شکوہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ یار ہمیں بھول ہی گئے ہو, ہمیں فراموش کر دیا ہے, ہمارا کہیں ذکر ہی نہیں ہو رہا, ہماری کوئی بات ہی نہیں کرتا. ظاہر بات اس کی کرتا ہے جس سے ملاقات ہوتی ہے, تو ہماری ہم سے ملاقات کرنے کوئی پارٹی لیڈرشپ آتی ہی نہیں ہے. اور یہ بات تو ٹھیک ہے نا, چلیں پارٹی لیڈرشپ یعنی شاہ محمود قریشی کا کیس ہوتا تو میں ان کے بچے جاتے ہیں, بچے بھی کیا اب ان کی بیٹی ہی جاتی ہیں, پہلے ان کا بیٹا بھی جاتا تھا, تو اب ان کی بیٹی جاتی ہیں, فیملی جاتی ہے بس. تو کیا پارٹی لیڈرشپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سینئر جو وائس چیئرمین ہے پارٹی کے اور سینئر لیڈر ہیں, ان کے پاس ان کی تاریخ پر, ان کی پیشی پر کوئی 2-4 بندے چلے جایا کریں؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے ان سے ملاقات, جیل میں ملاقات کا جو دن ہوتا ہے اس میں جا کے ملاقات کر لیا کریں؟ یعنی شاہ محمود قریشی کو بالکل ہی فراموشی کر دیا ہے, کوئی ان کی بات ہی نہیں کر رہا, اور پارٹی لیڈرز کو اتنی فرصت بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس چلے ہی جائیں. تو یہ شکوہ میرا خیال ہے ان کا بالکل درست ہے, کیونکہ بہرحال وہ پی ٹی اے کے لیے ہی تو جیل کاٹ رہے ہیں, وہ کسی ذاتی مسئلے کے لیے جیل نہیں کاٹ رہے. اور ہم جانتے ہیں کہ وہ 9 مئی میں کتنے ملوث ہیں اور کتنے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی وہ جیل کاٹ رہے ہیں. تو جب جیل کاٹ رہے ہیں تو پھر پارٹی کی ذمہ داری ہے نا کہ ان کی بات کرے, ان کی آواز اٹھائے. ان کا یہاں تو خوفزدہ جو ہے وہ قسم کی لیڈرشپ تو نہیں ہے کہیں کہ وہ ڈرتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کے باہر ہی نہ آ جائیں, باہر آ جائیں گے تو پھر ظاہر ہے لائم لائٹ میں تو پھر شاہ محمود قریشی ہوں گے. تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل اور بھی ہیں. شکوہ مجھے لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کا جو کہ سافٹ ورڈز میں ہے وہ درست ہے. پارٹی لیڈرز کو ان کے پاس جانا چاہیے, ان سے ملنا چاہیے اور ان سے مشورہ کرنا چاہیے, اس کی خبر نکلنی چاہیے. شاہ محمود قریشی کو پتہ تو چلے کہ شاہ محمود قریشی بھی جو ہے وہ ایکٹیولی اپنا رول ابھی بھی پلے کر رہے ہیں. تو یہ بات میرا خیال ہے ان کی وزن دار ہے. مجھے تو میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی بے بسی کا اظہار مریم نواز اور نواز شریف کی موجودگی میں کیا ہے. اگرچہ یہ ظاہر 3-4 دن پرانی ویڈیو ہے, لیکن بہرحال اس پہ یہ ویڈیو جو ہے وہ ہے بڑا یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر بے بسی کے ساتھ جو ہے وہ لندن میں ان کو قیام کرنا پڑتا ہے یا رہنا پڑتا ہے. سنیے پہلے خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا, پھر میں اس پہ بات کرتا ہوں. جو پنجاب میں ہو رہا ہے, جو وفاق میں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے, لیکن ان کی اوورسیز جو ہے نا, اگر وہاں پہ آواز آتی ہے کہیں پی ٹی آئی کی تو وہ اوورسیز پی ٹی آئی کی آواز آتی ہے. تو اس کو کاؤنٹر کریں. آپ نے یہ جنگ لڑنی ہے اوورسیز کی. پاکستان میں ہم جنگ لڑ رہے ہیں, اللہ کے فضل سے ہر محاذ پہ لڑ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فتح دے رہا ہے, لیکن آپ یہ اوورسیز کو جو ہے نا ضرور کاؤنٹر کریں. وہ سارے کے سارے بگوڑے ہیں, پیسے کھا کے کرپشن کر کے وہاں سے بھاگے ہوئے ہیں. تو یہ صاف فرماتے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں اور پاکستان کے دیگر شہروں میں اور صوبوں میں تو ان کی گچی دبا لی ہے, ان کو پکڑ لیا ہے, ان کو کنٹرول کر لیا ہے, لیکن یہ قابو نہیں آ رہے. اوورسیز میں قابو نہیں آ رہے. ان کو آپ کاؤنٹر کریں, ان کو پکڑیں, ان کے مقابلے کا احتجاج کریں. یعنی ابھی جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی انہوں نے حکمت عملیاں بنائی کہ ادھر پی ٹی آئی والے احتجاج کرنے کے نکلے تو انہوں نے 4 بندے اپنے بھی بھیج دیے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو یہاں تو دبا لیا ہے, پاکستان میں تو دبا لیا ہے, لیکن اوورسیز میں کاؤنٹر, ان کی آواز ابھی تک اوورسیز میں ان کی آواز بڑی توانا ہے. تو یہ آواز آپ نے روکنی ہے اور آپ نے ان کو پکڑنا ہے. خواجہ صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ برطانیہ میں یا دیگر ملکوں میں جہاں اوورسیز پاکستانی ہے وہاں پر قانون چلتا ہے. وہاں پر اندھا قانون نہیں ہوتا, جیسے اندھی بہری عدالتیں نہیں ہوتی جیسے پاکستان میں. وہاں پر قانون ہوتا ہے, وہاں پر اصول ہوتے ہیں, وہاں پر عدالتیں ہوتی ہیں. وہاں پر یوں جعلی پرچے نہیں کرائے جا سکتے جیسے آپ نے پاکستان میں پرچے کرا کے لوگوں کو بند کیا ہے. یہاں پر آپ نے لوگوں کو دبا لیا ہے, ان کے گھروں پر چھاپے مار کے, ان کی عورتوں کو پکڑ کے, اور بے شرمی اور بے غیرتی اور بے حیائی کی تمام حدیں پار کر کے خواجہ صاحب آپ نے کیا ہے. ریحانہ ڈار کی میں حوالہ دوں گا. ریحانہ ڈار جن کے گھر پر بار بار حملہ خواجہ آصف کی اماں پر ہوتا رہا, ریحانہ ڈار کے گھر میں جو حملے ہوئے اس میں ریحانہ ڈار بتاتی ہیں کہ میرے گھر میں باتھ روموں میں گھس کے کموڈ بھی توڑ کے چلے جاتے تھے. بھائی کموڈ توڑنے کی کیا ضرورت ہے, اتنے تم گندے ہو کہ کموڈ بھی توڑ کے چلے جاتے ہو. فریج کا دروازہ کھول کے اس میں سے انڈے باہر پھینک کے چلے جاتے تھے, جاتے ہوئے فریج بھی الٹا کے چلے گئے. تو یہ سب کچھ پاکستان میں ہو سکتا ہے جناب خواجہ آصف صاحب, اوورسیز میں نہیں ہو سکتا. آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ان کو دبایا جائے جیسے پاکستان میں دبا لیا ہے. آپ نے انفارچونیٹلی پاکستان کو کیسی اسٹیٹ بنا دیا ہے جہاں پر رول آف لا تو ہے ہی نہیں. عدالتیں آپ کی گھر کی باندھی ہیں,
ججز آپ کے گھر کی لونڈی ہیں، اور آپ نے ججز کو، عدالتوں کو اپنی گرفت میں کر کے، کہیں لالچ دے کر، کہیں ڈراوا دے کر، کہیں کسی اور طریقے سے آپ نے ان کو پکڑ کے پاکستان میں یہ جو ایک صورت بنا لی ہے، ایک کرفیو نافذ کرنے والی، یہ آپ توقع کرتے ہیں کہ باہر بھی ہو جائے؟ تو باہر تو یہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہاں پر رول آف لا ہے، تو وہاں پر کاؤنٹر کرنا اس طرح سے میرا خیال ہے ممکن نہیں ہے جیسے پاکستان میں ہوا ہے۔ تو آپ نے مثال پاکستان کی جو ان کو دی ہے نا، کہ جی جیسے ہم نے پاکستان میں کر لیا ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ ہمیں فتح دے رہا ہے، کوئی خدا کا خوف کھائیں، اپنے جرم اور ظلم اور جبر کو اللہ کی مدد سے تو نہ جوڑیں۔ تو بہرحال بات تو نہیں ہو سکتا۔ آخری بات ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کا ایک بیان آج میری نظر سے گزرا، جس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے باجوہ اور فیض حمید کے ساتھ مل کر کیا کچھ نہیں کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ نون لیگ نے باجوہ اور فیض حمید کے ساتھ مل کر کیا کچھ نہیں کیا؟ جناب باجوہ کے ساتھ مل کر کیا حکومت نہیں الٹائی؟ کیا پی ڈی ایم کی حکومت نہیں آئی؟ کیا اس بات کے گواہ محمد زبیر صاحب نہیں ہیں؟ محمد زبیر صاحب کیا بتاتے نہیں ہیں کہ پی ڈی ایم کیسے بنی تھی؟ وہ بتاتے نہیں ہیں کہ جب جنرل باجوہ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور پی ڈی ایم کے حوالے سے بات چیت ہوئی، تو اس میں جنرل فیض حمید بھی موجود تھے۔ تو پی ڈی ایم بھی جو بنی وہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ دونوں کی موجودگی یا دونوں کی ایما پر بنی۔ تو نون لیگ نے جو ہے وہ مل کر کیا؟ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نے باجوہ اور فیض حمید کے ساتھ مل کر کیا کچھ نہیں کیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ نون لیگ نے فیض حمید اور جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر کیا کچھ نہیں کیا؟ آپ نے ایک منتخب حکومت کو ختم کر کے پی ڈی ایم بنا کر، پی ڈی ایم کی حکومت لا کر، اور اس ملک میں جو ایک اندھیروں میں ملک کو ڈبویا ہے، اور پھر یہ کہنا کہ جی یہ تو ڈیفالٹ کر رہا تھا اور ہم نے اس کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے، یہ تو صریحاً جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ ملک اس دن تک ٹھیک کام کر رہا تھا جس دن تک تحریک عدم اعتماد نہیں آئی تھی، اور اس کے بعد پھر ایک خرابی کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا ہے، آج ملک میں ہر طرح کا کاروبار بند ہے، انڈسٹری بند ہے، کنسٹرکشن بند ہے، ریئل اسٹیٹ بند ہے، جو بھی پاکستان میں کاروبار ہیں وہ سارے بند پڑے ہیں، اور اس میں بہتری کی کوئی امید بھی فی الحال دکھائی نہیں دے رہی۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وی پی این کی بات رہ گئی، میں ذرا وی پی این والے معاملے پہ کچھ کرنا چاہتا تھا بات۔ یعنی ہمارا مولوی بھی بک گیا بیچارہ، ہمارا مولوی، یعنی انٹرنیٹ تو حلال ہے، وی پی این حرام ہے۔ یعنی اگر وی پی این حرام ہے تو پھر انٹرنیٹ بھی حرام ہے۔ پھر انٹرنیٹ کو پھر بھی کوئی فتویٰ دے نا کہ انٹرنیٹ پر گندی باتیں ہوتی ہیں، گندی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، انٹرنیٹ بھی حرام ہے اگر وی پی این حرام ہے تو۔ اور یہ جو ایک انہوں نے کل میں ایک بہت اہم شخصیت کا سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ کیا ملک ہے، 80 ملین وی پی این یہاں پر انسٹال ہوئے ہیں، یہ ملک ہے، ایسے چلتے ہیں ملک کے وی پی این یہاں پہ انسٹال ہوئے۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وی پی این انسٹال ہوا کیوں ہے؟ آج سے چند مہینے پہلے تو کوئی وی پی این استعمال نہیں کر رہا تھا، کیوں وی پی این استعمال ہو رہا ہے؟ اور وی پی این لگا کے آپ نے کیا ملک کو، کیا حالات کو سدھار لیا؟ تو جواب آپ خود تلاش کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔